السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ چلیں انشاءاللہ جو ہمارا جو کلاس آج کا ہونے والا ہے وہ ہے فعل امر۔ اس دن ہم نے کیا پڑھا تھا؟ لام امر۔ ہمارا جو سیشن مطلب جو ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا وہ چل رہا تھا فعل مضارع کے تغیرات۔ تو ہم نے فعل مضارع کے تغیرات میں ہم نے بہت سارا فعل مضارع کے اشکال دیکھے ہم نے، جس میں ایک تھا فعل مضارع خفیف ہوا، پھر دوسرا ہم نے فعل مضارع اخف دیکھا۔ فعل مضارع خفیف کرنے کے کچھ وجوہات تھے، جو حروف تھے جن حروف کی بنیاد پر وہ فعل مضارع خفیف یا اخف ہو رہے تھے، ان حروف کو ہم نے پڑھا۔ فعل مضارع خفیف کرنے والے حروف بھی پڑھ لیے ہم نے، اور فعل مضارع اخف کرنے والے بھی حروف ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا۔ فعل مضارع اخف کرنے والے مضارع کے اندر ہم نے ایک چیز پڑھا تھا، وہ تھا ہم نے لام امر پڑھا تھا۔ لام امر کیا کرتا تھا کہ وہ فرسٹ پرسن اور تھرڈ پرسن، فرسٹ اور تھرڈ پرسن کو حکم دینے کے لیے اعتبار سے، اور یا درخواست یا کچھ بھی ان کو سجیشن دینے کے اعتبار سے استعمال ہوتا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ سیکنڈ پرسن کو، سیکنڈ یعنی مخاطب سیغوں کو استعمال کرنے کے لیے، ان کو حکم کرنے کے لیے، اس کے لیے الگ ایک فعل امر استعمال ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ہم جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں نا، ہم دعائیں جتنی بھی کرتے ہیں، ہم مسنون دعائیں جتنے بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، وہ تمام کے تمام فعل امر سے ہی شروع ہوتا ہے، فعل امر کا ہی اس میں دخل ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ کلاس تھا، کیونکہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جب دعا کرتے ہیں نا، تو دعا جب دل سے نکلتا ہے، اور دل سے اسی وقت نکل پائے جب ہم وہ دعا کو سمجھ پائے کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں وہ دعا کیا مانگ رہے ہیں اور کس طرح مانگ رہے ہیں ہم، تو یہ بہت ضروری تھا۔ تو انشاءاللہ فعل امر کو آج ہم شروع کرتے ہیں۔ فعل امر کے بارے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ فعل امر چونکہ ہمارا فعل مضارع چل رہا ہے، تو فعل مضارع سے ہی فعل امر بنے گا، یہ کوئی الگ سے کوئی فعل نہیں آئے گا، بلکہ فعل مضارع کے ہی تغیرات میں سے ایک فعل امر بھی ہے، انہی کے اشکال میں سے ایک شکل ہے۔ تو فعل مضارع جو ہمارا تھا وہ فعل جیسے کہ ذہب سے ایک لے کے چلتے، جو ہمارا لے کے چل رہا ہے ابھی، ذہب سے یذهبو، ذہب یذهبو سے ہمارا فعل گردان چل رہا تھا۔ تو یاد رکھے کہ فعل امر جو بنے گا نا، وہ فعل امر ماضی کے صیغے سے نہیں بنے گا، بلکہ فعل مضارع کے سنگ سے چلے گا، نہیں ماضی کے صیغے سے نہیں بنے گا، بلکہ مضارع کے صیغے سے بنے گا، فعل مضارع سے بنے گا۔ فعل مضارع کی بھی ان صیغوں سے بنے گا جو مخاطب کا صیغہ، سیکنڈ پرسن کے صیغے۔ تو یذهبو سے جو مخاطب کے صیغے وہ کون کون سا ہے، لکھوائے ذرا۔ یذهبو کا فعل مضارع کا جو مخاطب صیغہ وہ کون کون سا ہے، ایک ایک کر کے تذهبو، تذهبانی اور تذهبون، یہ تھا نا۔ مؤنث کا صیغہ لکھوائیں۔ تذهبینا، اور یہ تذهبانی سیم ٹو سیم ہے نا، اور یہ تذهبنا۔ یہی تھا نا ہمارے پاس، یہ چار صیغے، 6 صیغے تھے ہمارے پاس۔ مخاطب کا صیغہ تو جاتا ہے یا جائے گا، یا تو جا رہا ہے، تم دونوں جاتے ہو یا جا رہے ہو یا جاؤ گے، تم سب مذکر جاتے ہو یا جاؤ گے یا جا رہے ہو، تذهبینا تم مؤنث جاتے ہو یا جاؤ گی، یہ بھی سیم ٹو سیم، اور یہ تذهبنا تم سب مؤنث جاتے ہو یا جاؤ گی، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارے پاس۔ تو ان صیغوں سے ہی ہمارا فعل امر بنے گا۔ چونکہ فرسٹ پرسن اور تھرڈ پرسن کے لیے ہم نے لام امر استعمال کیا تھا، ان کو حکم کرنے کے لیے، یعنی فرسٹ پرسن اور تھرڈ پرسن کو، ہوا اور یہ انا کو یا کو، انا کو استعمال کرنے کے لیے لام امر ہم نے استعمال کیا تھا۔ اب ہم آ رہے ہیں سیکنڈ پرسن میں فعل امر کو استعمال کرنے پہ۔ تو فعل امر بنانے کا طریقہ کیا، اب اس کو ذہن کو کھول لیں، میں اب اس کو رولز بتانا شروع کر دو۔ سب سے پہلا رول یہ ہے، لکھ نہیں رہا ہوں، آپ لوگ اگر نوٹس کر رہے تو آپ لوگ نوٹ کر لیا آپ نے۔ سب سے پہلا رول ہے کہ فعل مضارع جو اصل شکل ہے اس کو اخف کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فعل مضارع کو اخف کرنا ہے۔
तो फेल मुदारे को अखफ करने का तरीका मैंने बताया था कि जो फेल मुदारे अखफ होता है तो उसकी शक्लें क्या है, उन सीगे की जिनके आखिरी पे पेश आ रहा था वो क्या हो जाता था, क्या हो जाता था जी, अखफ। तजहबू से क्या बन जाता था, फेल अखफ जो होता था हमारा फेल मुदारे अखफ होता था, याद करें मजजूम कहते थे ना, तो मजजूम कैसे कहते हैं, नहीं साकिन हो जाता था, तजहब हो जाता था। अच्छा ये हुआ हमारा वो सीगा जिस पर पेश आता था। दूसरा सीगा जिनके आखिर में आनी आता था और ऊना आता था, तो क्या होता, नून ड्रॉप हो जाता था, और यहाँ का भी नून ड्रॉप हो जाएगा और लिखने के एतबार से अलिफ इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद ये वाला सीगा क्या था, उसमें भी नून ड्रॉप हो जाता, तजहबीना सा नून ड्रॉप होता था, और ये जो या है उसको खोल के लिख दिया जाता था जी, ये या को खोल के लिख दिया जाता था। यहाँ भी सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। अच्छा ये तो बदलता ही नहीं, ये तो ढीठ है, हाँ ये बदलता ही नहीं है। पहला स्टेप हमने रूल अप्लाई किया, क्या था, सबसे पहले हमने फेल मुदारे को अखफ करना था, फेल मुदारे को हमने अखफ कर लिया। दूसरा स्टेप यह है कि फेल मुदारे के जो अलामात है यानी अलामात मुदारे उसको हटा देना है। तो फेल मुदारे के अलामात मुदारे क्या क्या, इसका ता है, हाँ हटा दिया हमने, इसका भी ता है, इसका भी हमने हटा दिया, इसके हरकत भी हटा दी, इसका भी ता है, इसकी भी हरकत हमने हटा दिया, इसका भी ता है, इसका भी हमने हरकत हटा दिया, इसका भी हट गया और इसका भी हट गया। लीजिए जी हमारा फेले अम्र तैयार हो गया। अगरचे इन दो रूल अप्लाई करने के बाद, ये दो रूल्स अप्लाई करने के बाद लफ्ज अगर पढ़ा जा रहा है तो फेले अम्र तैयार, अगर नहीं पढ़ा जा रहा है तो देख लेते हैं, पढ़ा जा रही है, पहले ही लफ्ज साकिन है ना, पहला ही हर्फ साकिन है, तो पढ़ा नहीं जा रहा ना, यहां भी नहीं पढ़ा जा रहा, यहां भी नहीं पढ़ा जा रहा, यहां भी नहीं पढ़ा जा रहा, और यहां भी नहीं पढ़ा जा रहा है, अगरचे हमारा फेले अम्र तैयार हो चुका हुआ है। तो जिन के अंदर ये दो रूल्स अप्लाई करने के बाद, जिन सीगों पे दो रूल्स अप्लाई करने के बाद, यानी जिन मजदर में दो रूल्स अप्लाई करने के बाद अगरचे हमारा लफ्ज पढ़ा जा रहा है तो हमारा फेले अम्र तैयार है, एकदम सही सालिम। लेकिन अगर नहीं पढ़ा जा रहा है तो याद करें, कुछ क्लासेस पीछे जाए तो मैंने बताया था किसी नकरे इस्म को मारिफा करने का जो तरीका था वो क्या था, अलिफ लाम को दाखिल कर, लेकिन जो मारिफा बनता था वो हमारा एक्चुअली लाम से बनता था, लेकिन चूंकि लाम साकिन था तो साकिन तो नॉर्मली पढ़ा नहीं जाता था, लिहाजा उसको मुनफरिद पढ़ने के लिए उसके शुरू में क्या लगाते थे, हम हमजतुल वस्ल लगाते, हमजतुल वस्ल लगाते थे ताकि हम उसे पढ़ पाए। लेकिन जब हम उसको पीछे से मिला के पढ़ते थे तो वो लिखे की सूरत में मतलब अलिफ की लिखा का सूरत में ले जाता था, लेकिन पढ़ा नहीं जाता था। लेकिन जब मुनफरिद पढ़ते थे तो उसको अलिफ पढ़ना पड़ता था, उसके हमजे को पढ़ना पड़ता था, तो हमजा पे हम क्या लगाते थे, जबर लगाते थे। तो उसी तरीके से अगर आपके दिमाग में एकदम वही चल रहा है कि जबर के साथ हमजा लगेगा तो एकदम गलत चल रहा है, एकदम गलत चल रहा है। अलिफ लगेगा, सब में अलिफ लगा देंगे हम, सब में अलिफ लगेगा। अब इस पर डिसाइड करना इस पर कौन सी हरकत लगेगी, या पेश आएगा या जेर आएगा या जबर आएगा। जबर हमने ऑलरेडी लगा दिया, कहां लगाया हमने, वो शुरू मारफा बनाने वाले लाम पे हमने शुरू में अरफ, बता दे रहा हूं मैं अभी क्या लगेगा इस पर डिसीजन हमको लेना है, क्या लेना है। अलिफ में जबर तो लगेगा नहीं क्योंकि जबर ऑलरेडी लग चुका हुआ है, रह गया कौन कौन सा हमारा, पेश और जेर। अब पेश लगाना है या जेर लगाना है, हाँ पेश, हाँ हाँ क्या बोले, अच्छा पेश लगेगा, क्यों पेश लगेगा, जबर ऑलरेडी मारिफा लाम वाला लग गया। चले टेंशन दूर कर देता हूं आपका, क्या लगेगा इसका परेशानी आपको हल कर देता हूं। इस पर जो हरकत लगेगी ना, इस पर जो हरकत लगेगी ना, इस पर पेश या जेर आएगा, जबर नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने जबर को इस्तेमाल कर लिया है मुअर्रफ बिल लाम के साथ, मुअर्रफ बिल लाम के साथ इसमें जबर इस्तेमाल करके बचा हमारे पास दो। इस हमजतुल वसल पे पेश लगेगा या जेर, इसका डिसीजन हमें लेना है फेल मजदर यानी मजदर का ऐन कलीमा के ऊपर। ऐन कलीमा समझ रहे ना, ऐन कलीमा यानी दरमियान वाले हर्फ जो हमारे फाला था, तो ये ऐन कलीमा पे जो हमारा ऊपर हरकत नजर आएगा, अगर ऐन कलीमा इसका क्या है, हा है, तो हा पे अगर जेर आता है, अगर पेश आता है, इस ऐन कलीमा पे अगर पेश आएगा तो इस अलिफ के ऊपर पेश आ जाएगा। लेकिन अगर ऐन कलीमा पे पेश नहीं आ रहा, इसके अलावा कोई भी हरकत आ रहा है, इसके अलावा कोई भी हरकत आ रहा है, तो क्या आएगा, वहां पे जेर आएगा।
تو جیسے کہ ہم نے دیکھا عین کلمہ پہ زبر آیا ہوا ہے، پیش نہیں آیا ہوا، لہٰذا الف پر پیش لگے گا نہیں. زبر آیا ہوا ہے تو میں نے بتایا کہ زبر ہے یا زیر ہے، تو عین کلمہ کے اوپر جب زبر یا زیر آ جائے تو الف کے اوپر زیر آئے گا. تو ہمارے پاس آ گیا اذهب. ذہبہ تھا، ذہبہ کا معنی وہ گیا، ٹھیک ہے، وہ ایک مذکر گیا. اچھا اکثر یہاں پہ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، کچھ نوٹس میرے پاس آ رہے ہیں تو وہاں پر مذکر کی جگہ پہ مرد لکھا ہوا ہے. یہ غلطی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں کہوں ذہبہ وہ جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مرد ہو سکتا ہے وہ کتا ہو، کتا بھی تو مرد کے شمار میں ہوتا ہے نا. ہو سکتا ہے کوئی ایسا جانور ہو جو مرد میں شمار ہوتا ہے. تو جب بھی اس کے لیے استعمال کرے نا تو وہ ایک مذکر کا لفظ استعمال کرے، مرد کا لفظ استعمال نہ کرے. عرب کہہ سکتا ہے کہ ذہبہ وہ کتا گیا، ذہبہ کلبہ، تو کلبن اگر آ جاتا نا ذہبہ کلبن وہ کتا گیا تو ہو سکتا ہے نا. ذہبہ کا معنی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم مذکر کا لفظ استعمال کریں گے، مرد نہیں استعمال. ہاں کیا بول رہے ہیں؟ نہیں آپ کے نوٹس پہ نہیں، آپ سے پہلے بھی میرے پاس بہت سے نوٹس آئے ہوئے، وہاں میں نے میکسیمم جگہ پہ دیکھا، کتابوں میں بھی دیکھا ہوا یہ چیز لکھا ہوا رہتا ہے، ذرا وہاں پہ مرد لکھا ہوا رہتا ہے. وہاں مرد لکھنے سے معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اگر مذکر کہیں گے تو مذکر میں سب کے سب شمار ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے وہ بچہ ہے، ٹھیک ہے نا، مرد نہ بچہ ہے، تو ہاں میل کہہ سکتے ہیں. مذکر اور مؤنث کا لفظ استعمال کرے. تو ذہبہ کا معنی تھا وہ جاتا ہے یا جائے گا، وہ مذکر. یذہبو کا معنی ہوا کیا کہ وہ مذکر جائے گا یا جا رہا ہے. اذہب کا معنی ہو گیا تو جا. اب یہ فعل امر ہمارا تیار ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اذہب، تو جا. اذہبا تم دونوں جاؤ. اذہبو تم سب کے سب جاؤ. اذہبی تم مؤنث جاؤ. اذہبا تم دونوں مؤنث جاؤ. اذہبنا تم سب کے سب مؤنث جاؤ. قرآن مجید میں بہت پیاری مثال ہے، سورۃ النجم کے اندر آتا ہے اذہب الی فرعون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر کے کہتا ہے کہ اذہب تو جا، اے موسیٰ تو جا. اذہب الی فرعون انہ طغی، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. انہ یقیناً وہ طغی وہ سرکش ہو چکا ہے. تو اذہب کا لفظ استعمال ہوا ہے. اسی کہانی کے اندر میں جب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ چونکہ میں اس کا ایک بندے کو قتل، مطلب میرے ہاتھ سے ان کا بندہ قتل ہو چکا ہے، اور چونکہ وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو اور وہ طاقتور بھی ہے، تو میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی بھیج دے. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے خطاب کیا، اور پھر ان دونوں سے خطاب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اذهبا الی فرعون، اب تم دونوں جاؤ کس کی طرف؟ الی فرعون، فرعون کی طرف. وہ شرکس ہوا پڑا ہے. اذهبوا کا لفظ استعمال قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، آخر کا معاملہ جب آئے گا تو انہوں نے کہا تھا، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ جاؤ میرے والد کے پاس، اذهبوا جاؤ بہذا قمیصی، اس قمیص کے ساتھ میرے والد کے پاس جاؤ. اذهبوا کا لفظ استعمال، تم سب کے سب جاؤ. اذهبی تم مؤنث جاؤ. اذهبا تم دونوں مؤنث جاؤ، اور اذهبنا تم سب کے سب مؤنث جاؤ. آسان ہے ایک دم؟ کوئی سمجھنے میں پریشانی؟ میں انشاءاللہ گروپ میں بھیج دوں گا. ایک تو سورۃ النجم کے اندر ہے، سورۃ النجم کے اندر نہیں، سورہ نازیات کے اندر ہے، سورہ نمبر 79 ہے وہ، اور وہ درمیان میں لگ بھگ 15 سے 20 نمبر آیت کے اندر ہوگا، وہ میں دے دوں گا گروپ کے اندر، ٹھیک ہے. اور سورہ یوسف کے اندر آپ کو وہ والا مل جائے گا، اذهبوا بقمیصی ھذا، میرے قمیص کے ساتھ، اس قمیص کے ساتھ. ہاں جی جی، تھوڑی سی مطلب اینڈ کا معاملہ ہے وہ، آخری سٹوری میں جب آخری میں جا کر کے جو معاملات یہ ہوتے ہیں، جب ان کو معلوم چل جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہے، تو بنیامین کو رکھ لیتے اور پھر ان کو اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ جاؤ، اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ، کیونکہ وہ معاملہ تو بگڑ چکا، تو وہ کہتے ہیں کہ جاؤ. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے باپ میرے والد کو جا کر کے قمیص دینا. جب وہ ان کو ان کے منہ پہ رکھا جاتا ہے تو ان کی بینائی واپس آ جاتی ہے، پھر وہ واپس آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو کیا کیا رولس ہیں، کون بتائے گا؟ سب سے پہلا ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ فعل مضارع کو اگر ہم نے یہ کرنا ہے، فعل امر بنانا ہے، تو کیا کیا رولز اپلائی کرنا ہے؟ کون بولے گا؟ پہلا رول اپلائی کیا کرنا ہے؟
फेल मुदारे को अखफ करना है। जी, आखिरी हर्फ ने उन सीगों के आखिर में जिन पे पेश आ रही थी उनको हमने साकिन कर देना। ठीक है, दूसरा जो आनी और ऊना और ईना वाले अल्फाज थे, हाँ, उनको नून का ड्रॉप कर देना। जी, मुअन्नस, जमा मुअन्नस का सीगा। ठीक है, पहला स्टेप हमने अप्लाई किया, दूसरा स्टेप हमने क्या अपना लिखा ना, उसको हटा देना है बस हमारा। पढ़ा नहीं जाएगा। जी, अब अगर लफ्ज पढ़ा जा रहा है तो हमारे फेले अम्र तैयार है, और अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो क्या करना है उसके हमने, जबर, हाँ, ठीक है, माशाल्लाह। हम्म हम्म, ठीक है, जी जी सही है। यानी सिंपल सी बात है कि आइन कलीमा पे अगर पेश आता है तो अलिफ पे पेश आएगा, इसके अलावा कुछ भी आता है तो अलिफ के ऊपर वही आएगा, जेर ही आएगा। यानी अगर आइन कलीमा पे पेश आ रहा तो अलिफ पर पेश आएगा, अगर आइन कलीमा पे जबर या जेर आ रहा है तो वो जेर ही आएगा, अलिफ नहीं आएगा। इस अलिफ के ऊपर जबर नहीं आएगा, या तो जेर या तो पेश। पेश कब, जब उसके आइन कलीमा के ऊपर पेश, इसके अलावा जेर ही आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा सीगा था ये हमारा था, क्या लिखो इसी को मिटा करके, हमारे पास तीन सीगे न थे, तीन जो हमारे पास डाइस था, यफअलू, यफअलू का जो सीगा था, यफअलू के सीगे से अब हमने जितने भी मजदर हमने याद किए थे, जितने भी हमने फेल मुजारे याद किए थे, उस सबको एक बार लिखवाते हैं। अब हमारे पास एक डाइस आ गया, क्या डाइस आ गया कि मैं ये तीन हरूफ को मिटा देता हूं। हमारे पास हरकत रेडी है, हमारे पास हरकत रेडी है। उसमें हमने अपने को बस हर्फ को बैठाना, हरूफ को बैठाना हमें। जी, तो फेल मुदारे के सीगे वो बताएं, याद है, जिसको जिसको याद है वो एक एक करके बताने शुरू करें, और उससे हम मुख्तलिफ वो फेल मुदारे के सीगे जिसके ऐन कलीमा पे जबर आते हैं, जैसे जहाबा यजहबू था, जाला यजअलू ले लेते हैं, ठीक है, जाला यज यजअलू था। तो सबसे पहला काम क्या करना, हमें इसको अखफ करना है और इसे हटाना है, लामाते मुदारे को हटाना है और अलिफ को ऐड करना है। और चूंकि हमारा ऐन कलीमा जबर के साथ है तो जेर आएगा, यानी हमें यहाँ पे तीन हर्फ को बैठा देना है। हो गया इजअल, तू बना। दुआ हम पढ़ते हैं ना, एक दुआ बहुत प्यारी दुआ है, रब्बी जअलनी। इसको बहुत से लोग क्या पढ़ते हैं, रब्बी जअलनी, जबकि क्या है, रब्बी, और ये अलिफ की सूरत में लिखा जाएगा तो हो जाएगा रब्बी जअलनी, रब्बी जअलनी मुकीमुस सलाती व मिन जुर्रियाती। तो हम जो यहाँ पे गलती करते हैं ना, अब यहाँ पे देखिए रब्बी, अब ये क्या है, रब्बी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रब्बी कौन सा है। अच्छा, ये रब्बी कौन सा मुदारे, ये कौन सा मुरक्कब है, यहाँ पे या था, या मुतकल्लिम था, या मुतकल्लिम था, उसको छिपा दिया गया, मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब इजाफी है, यहाँ पे या था, या को साकिन यानी छिपा दिया गया।
تو رب بیج یہ با پہ شد ہے لہٰذا یہ جیم کے ساتھ مل جائے گا، رب بیج عنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی. تو یہ دعائیں ہم نے دیکھے نا، دعائیں میں نے بتایا تھا نا کہ دعائیں میں جتنی بھی استعمال ہوتا ہے نا، اکثریت میں جو استعمال ہوتا ہے مسنون دعائیں جتنی بھی ہیں وہ سب میں فعل امر استعمال ہوتا ہے. تو رب بیج عنی، اے رب مجھے بنا دے، تو بنا دے. تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب جب دعا مانگیں گے تو دعا کا معنی بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا، پھر اس کا ایک تاثر ایک الگ پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو رب اجعل، تو یہاں میں لکھ نہیں رہا ہوں نا، تو پھر مجھے لکھنا پڑ جائے گا، پھر مٹانا پڑ جائے گا. اجعل، اجعلا، اجعلو، اجعلو، اجعلی، اجعلا، اجعلنا. تو بنا، تو دونوں بنا، تم سب مذکر بناؤ، تم مؤنث بناؤ، تم دونوں مؤنث بناؤ، تم سارے مؤنث بناؤ. یعنی مطلب ڈائس آ گیا، الف زیر کے ساتھ ساکن زبر ساکن، الف زیر ساکن زبر ساکن، ہمارے پاس ڈائس آ گیا. بس اس ڈائس کے اندر ہم نے اس تین مادے کو بیٹھانا ہے، جیم عین لام، یعنی عین کلمہ، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ کو بیٹھا دینا اور ہمارے پاس دھڑا دھڑ بننا شروع ہو جائے. ایک اور گنوانے چلتے، گنوانے شروع کر دے اب، اور بتائیں. فتح یفتح، فتح کا معنی کیا ہوتا ہے بتا دیں؟ کھولنا. اس نے کھولا، یفتح تو ہو جائے گا فا دا، ایک منٹ، افتح، تو کھول دے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، کیا دعا ہے، کس کو یاد ہے؟ نہیں یاد؟ یہ تو ہے. اچھا یہ میں بتا دوں، یہ اللہم جو ہے نا، یہ اللہم سے بہت بار آپ کو قرآن مجید میں دعاؤں کے اندر مل جائے گا. اب یہ اللہم میں بہت سے لوگ کیا کر سکتے ہیں، یہ ہم نا، یہ سیگا سمجھتے ہیں وہ ضمائر کے وہ جو سیگے ہیں نا، ہم، ہما، ہم، ہوا، ہما، ہم. یہ ایکچولی ہما نہیں ہے، ہم سیگا نہیں ہے. یہ اصل میں کیا ہے، یہ اللہ ہو ہے، یہ اللہ ہو ہے. اور یہ میم مشدد جو ہے نا، اصل میں یہ حرف ندا ہے. ہم پڑھتے ہیں نا یا اللہ، یا اللہ ہو، تو یہ اللہ جو ہے نا، یہ اصل میں اللہ تو یہ ہے، لیکن یہ جو میم مشدد ہے نا، یہ حرف ندا ہے اور یہ خاص ہے اللہ کے ساتھ. اسی لیے آپ کو جتنی بھی دعائیں ملیں گے نا تو اللہم کر کے لفظ ہوگا. تو بس اتنا یاد رکھیں، اللہم کا معنی ہوتا ہے یا اللہ. اللہم کا معنی ہوتا ہے یا اللہ. تو مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا ہے کہ اللہم، یہ آ جائے گا الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، افتح، اللہم افتح. اس کے بعد ہے لی، میرے لیے، اے اللہ تو کھول دے میرے لیے، ابوابو، کیا ہوگا، ترجمہ کرتے جائیں آہستہ آہستہ، دروازے، رحمتی کا، تیری رحمت کا. اچھا اب یہ پورا کا پورا پورشن کیا بتایا، تو یہاں سے لے کر کے یہاں تک کا یہ پورشن کون سا مرکب ہے؟ پیچیدہ مرکب اضافی، ماشاءاللہ. تو پیچیدہ مرکب اضافی آپ کو نظر آ گیا ہے. تیری رحمت کا دروازے میرے لیے تو کھول دے یا اللہ، اے اللہ تو کھول دے میرے لیے ابوابی، ابواب رحمتی کا، تیری رحمت کا دروازہ تو میرے لیے کھول دیے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے. تو اس دعا کے اندر بھی دیکھیں یفتح، یا فتح یفتح سے افتح، اور یہ چونکہ الف پہ زیر تھا لیکن اس کو چونکہ پیچھے ملا کر کے لکھا گیا تو لہٰذا یہ الف کے لکھا کی صورت میں لے گیا، اس کو ہم پڑھیں گے نہیں. تو افتح، افتح، افتحا، افتحو، ہے نا جی، افتحو، افتحی، یہ بھی سیم آ گیا، افتحنا، افتحنا. ٹھیک ہے، کوئی ٹینشن نہیں. چلیں اور بڑھیں، آگے بڑھائیں، اور بڑھائیں، اور بتائیں، وہ مصدر بتائیں. ہاں بتائیں.
सजदा, माशाल्लाह, सजदा यसजुदू होता है, वो दाल पे पेश हो जाएगा, यसजुदू हो जाएगा वो, नहीं वो पेश वाला नहीं चलेगा, एन कलीमा जिस पे जबर आते हैं। मैं बताऊं, जलसा, जलसा नहीं, जलसा यजलिसू होता है, लाम पे जेर है वो, ना, नसरा यंसुरू है वो भी आएगा इंशाल्लाह, वो भी आएगा। यर रहमा, रहमा, रहीमा यरहमू, रहीमा यरहमू, तो ये मिटा दूं, यरहमू था, यरहमू था, तो क्या हो गया जी, अकफ करेंगे इसको, यरहम, ये हटाया हमने और अलिफ बैठा दिया जेर के साथ, इरहम, इरहम, इरहम से कुछ याद आ रहा है आपको, कोई दुआ बहुत मशहूर दुआ, रब्बी, माशाल्लाह, रब्बिग फिर नहीं, वो रब्बिग फिर वरहम आता है, वो वरहम बाद में आता है, लेकिन एक बहुत मशहूर दुआ है, माँ बाप के लिए जो दुआ है कुरान ने सिखाया, वो कौन सी दुआ है, रब्बी, रब्बिरहम, रब्बिरहम हुमा, ए अल्लाह तू रहम कर उन दोनों पर, हुमा, ए रब तू रहम कर उन दोनों पर, कमा रब्बियानी सगीरा, रब्बिर हम, ए रब तू रहम कर नी, मुझ पर, तो मुख्तलिफ दुआएं आपको इसमें से आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी आपको फेल मुदारे में फेल अमर का इस्तेमाल करके हमने दुआएं मांगे, मुख्तलिफ दुआएं, ठीक है, ठीक है, मजा आ रहा है ये पढ़ने में, चले माशाल्लाह। ये जो है ना, ये जो है ना, ये इतना हिस्सा इरहम जो है ना, ये इरहम का मफऊल ये है, तू रहम कर, रब जा रहा है फाइल, इस इरहम का फाइल जो है वो रब है, जो रहम कर रहा है, जिस पर रहम की जा रही है हुमा है, ये मफूल बन रहा है, ठीक है ना। तो ये असल में ये फेले जुमला फेलिया है, ये कोई मुरक्कब नहीं बन रहा, बल्कि ये जुमला फेलिया है। तो रब्बिर हम हुमा कमा रब्बियानी सगीरा, तो ये हो गया हमारा इरहम, इरहमा, हाँ क्या बोले, हाँ इसम से शुरू हुआ, इसको जुमला इसमें भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि मफऊल को पहले ला दिया गया, बाज दफा होता ये मामला, मैंने उस दिन भी पढ़ा था कि ये जो असल जो मेन जो सिस्टम है ना, कि जो उनका प्रोसेस है ना, पहले तो फेल आता है और उसके बाद फेले उसका फेल का मफूल आएगा, फाइल आएगा, सॉरी उसका फाइल आएगा, फिर मफूल आता है, लेकिन बाज दफा उसको चेंज करता है। तो मैंने उस दिन भी बताया था, 4 मैंने उसके सीगे लिखवाए थे अलग अलग तरह करके। तो हाँ, असल में वो रब्बी जो है ना, वो असल में आपकी बात सही है, वो जुमला इसमिया ही है, वो उसको जुमला इसमिया ही कहेंगे उसको, ठीक है ना, कोई मसला नहीं, उसको जुमला इसमिया ही कहेंगे। इरहम, इरहमा, तू दोनों रहम कर, इरहमू, तुम सब रहम करो, इरहमी, तू रहम कर, इरहमा, तुम दोनों मुअन्नस रहम कर, इरहमना, तुम सब मुअन्नस हो रहम करो, ठीक है, हो गया, रहमा हो गया जी। और बताए बताए, याद करना, याद करें, याद करें, अबदा या बुदू होता है, शाह, शाहिदा यशहदू, तो शाहिदा यशहदू है, तो शीन हा और दाल, इशहद, हज्जतुल विदा के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था और तमाम सहाबा, गलिबन 1 लाख से ज्यादा सहाबा थे, उन तमाम सहाबा को खिताब करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ऐ लोगों, क्या मैंने तुम तक अपना दीन पहुंचा दिया। तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दीन पहुंचा दिया और दीन पहुंचाने का हक अदा कर दिया, अपने रिसालत का हक अदा कर दिया। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके कहा था, अल्लाह, अल्लाहुम्मा, ये इस था, अल्लाहुम्मश हद, ए अल्लाह तू गवाह रहना, आसमान की तरफ इशारा करके ये बात ऐलान किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाहुम्मश हद, अल्लाहुम्मश हद, अल्लाहुम्मश हद, ए अल्लाह तू गवाह हो जा।
اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے اپنا دین لوگوں تک پہنچا دیا. تو یہاں بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا یا اللہ. جی بولے کیا بولے. شہادہ کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا. ٹھیک ہے، شہادت دینا. جیسے بتا نا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، تو شہیدہ تھا، یشہدو ہوا، اور اشہد تو گواہ بن جا، تو گواہی دے. اشہدا تو دونوں گواہی دے. اشہدو تم سب گواہی دو. اشہدی تم مؤنث گواہی دو. اشہدا تم دو مؤنث گواہی دو. اشہدنا تم سارے مؤنث گواہی دو. ٹھیک ہے، چلے اور بتائیں فٹافٹ. شریبا یشربو، شریبا شریبا یشربو، شرح یشرحو. چلے ہاں یشرحو ہوتا ہے، چلے کوئی بات نہیں، پہلے ہم شریبا کو کر لیتے ہیں. شریبا یشربو تو ہو گیا شین را اور با. اشرب میں کہتا ہوں اشرب الماء، چونکہ یہاں ساکن ہے اور یہاں بھی ساکن ہے لہذا زیر دے کے پڑھیں گے اشرب الماء، کہ تو پانی پی. اب ہم حکم کریں گے تو پانی پی، ٹھیک ہے نا. اشرب الماء، چونکہ ساکن ہے زیر دے کے پڑھیں گے اشرب الماء. تو اشرب، اشربا، اشربو، اشربی، اشربا، اشربنا، تم سب کے سب پیو. ٹھیک ہے، اور لیتے ہیں فرحیا یفرحو. فرحیا خوش ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا فرحیا یفرحو سے افرح تو خوش ہو جا، تو سب کے سب خوش ہو جا، تم دونوں خوش ہو جاؤ. افرحو تم سب کے سب خوش ہو جاؤ. افرحی تو مؤنث خوش ہو جا. افراحا تم دونوں مؤنث خوش ہو جاؤ. افرحنا تم سارے کے سارے مؤنث خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. اچھا بہت پیارا چیز، قرآن کی سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی تھی؟ قرأ یقرؤ، یقرؤ. تو اب یاد کرے قرآن مجید میں قرأ سے یقرؤ سے اقرا کیسے ہو گیا. تو ہم قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت جو پڑھتے ہیں اقرا بسمی، کیا ہے جی پڑھے اقرا بسمک الذی خلق، خلق الانسان من علق. تو اقرا تو پڑھ، اقرا تم دونوں پڑھو، اقرؤ تم سارے کے سارے پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اقرؤ القرآن. اقرؤ اقرا ہے یہ یہ زیر دے کے بارے میں اقرا القرآن، کہ تو قرآن پڑھ. اور جب ہم اقرا القرآن پڑھیں گے واو کو یہاں پہ پیش دے دیں گے اور یہ پڑھیں گے جمع کیسے کا. تو اقرا القرآن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شہادت یعنی گواہی دے گا آخرت میں. تو اقرئی تو مؤنث پڑھ، اقرا تو دونوں مؤنث پڑھ، اقرانا تم سارے کے سارے مؤنث پڑھو. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا. تو یفعلو کا سیگا یہیں ختم کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں دوسری سیگے کی طرف. دوسرا سیگا لیتے ہیں، ہاں پہلا سلائڈ تھا مس نہیں کیے کچھ. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں یفعلو کا. یفعلو کے سیگے لکھوائیں. نصر ینصرو، نصر ینصرو سے گردان کرے اور مخاطب کے 6 سیگے لکھوائیں فٹافٹ. تنصرو، تنصرانی، یہ صحیح آئے گا تنصرنا. تنصرنا جی
यफ़अलू को सीखे तंसुरूना, तंसुरू, तंसुरानी, तंसुरूना, तंसुरीना, तंसुरानी, तंसुरना। अब इसको फेले अमर बनाए, रूल्स अप्लाई करें। सबसे पहला काम रा पे साकिन होगा, सबको अखफ करे, तंसुरा, ये भी गया, ये भी गया, और ये तो ढीट है, ये मैंने खोल के लिख दिया, ये साकिन कर दिया मैंने, ये हो गया, और यहाँ पे आखिरी में हमने अलिफ लिख दिया। अब दूसरा हर्फ, दूसरा तरीका क्या करना है जी, दूसरा रूल अप्लाई करें। अलामत मुदारे हमने हटा दिए, अलामत मुदारे हमने सबके हटा दिए। जी, पढ़ा जा रहा लफ्ज नहीं पढ़ा जा रहा है तो क्या करना है, उसके अलिफ को ऐड कर देना है। आप अलिफ के ऊपर हरकत बताएगा कौन सा हर्फ, एन कलीमा में बताएगा कि अलिफ के ऊपर कौन सा हर्फ है। तो एन कलीमा स्वाद है, स्वाद पे पेश है, तो क्या हो जाएगा अलिफ पे पेश। नसरा वो मदद करता ये करेगा, यंसुरू वो मदद करेगा ये करता कर रहा है ये करेगा। उनसुर तू मदद कर, उनसुरा तुम दोनों मुजक्कर मदद करो, उनसुरू तुम सब के सब मदद करो, उनसुर उनसुरी तुम सारे मुअन्नस तुम एक मुअन्नस मदद करो, उनसुरा तुम दोनों मुअन्नस मदद करो, उनसुरना तुम सारे के सारे मुअन्नस मदद करो। अच्छा, अल्लाहुम्मा उनसुर अल मुस्लिमीना, तो ये साकिन था, अल्लाहुम्मन सुरील मुस्लिमीना। अच्छा, मुझे कोई बताएगा ये हालत जर में है या हालत नसब के अंदर है, क्योंकि अल मुस्लिमीना और मीना दोनों ही नसब जर एक ही जैसा है, तो कौन बताएगा ये हालत जर में है या फिर हालत नसब में। नसब में। अच्छा, क्यों नसब में है, मफूल है और मफूल नसब के अंदर आता है, लिहाजा अब हमें समझ में आ रहा है कि अल मुस्लिमीना जो है तो ये हमारा नसब के अंदर है, और जुमला हो जाएगा, इसको मुकम्मल पढ़ेंगे तर्जुमा करके, अल्लाहुम्मंसुरिल मुस्लिमीना, ए अल्लाह तू मदद कर मुस्लिमीना यानी मुसलमानों की, वल मुमिनीना वल मुमिनाती, मोमिनीन और मोमिनात की, अल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मुमिनीना वल मुमिनाती, फिर उस तरह से दुआएं हैं। अगर अक्सर आप देखेंगे तो अभी दुआ कुनूत का मामला जो चल रहा है हमारे नजदीक, तो दुआ कुनूत में ये दुआ अक्सर मारा जाएगा आपको, जो फलस्तीन के लिए दुआएं मांगी जा रही है तो उसमें आपको ये दुआएं आपको जरूर सुनने मिलेगा, अल्लाहुम्मा मंसूर अल मुस्लिमीना, अल्लाहुम्मा मंसूरिल मुस्लिमीना मिलाकर पढ़ेंगे तो ठीक है। तो यहां तक समझ में आ रहा है आपको, उनसुर, उनसुरा, उनसुरू, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना, ये था हमारा पहला, ठीक है। दूसरा आते हैं अल्लाहुम्मंसुर, हाँ मिला देंगे ना क्योंकि मीम पे मुशद्दद है ना, और जब पीछे से मिलाएंगे, देखिए इसे लिखा इसलिए जा रहा है ताकि इसको हम पढ़ पाए अभी फिल वक्त, लेकिन जब इसको हम पीछे से मिलाएंगे तो जाहिरन बात है पीछे से मिलेगा, तो जब पीछे से मिलेगा तो ये अलिफ पेश वगैरह कुछ नजर नहीं आएगा, लिखा रहेगा सिर्फ अलिफ की सूरत में। तो मीम पे मुशद्दद, मीम मुशद्दद आ रहा तो शद है तो शद को साथ मिला देंगे नून के साथ, अल्लाहुम्मंसूर हो जाएगा, अल्लाहुम्मंसूर, और आगे अगर साकिन है, यहाँ भी साकिन है तो जेर देकर पढ़ देंगे, अल्लाहुम्मंसूरिल मुस्लिमीन, अल्लाह तू मदद कर मुसलमानों की। तो इस तरह से भी आप दुआएं मांगेंगे, तब आप दुआएं मांगेंगे तो आपको मजा आएगा ना जी, मजा आएगा ना। तो हमारे पास भी देखिए अब यहाँ पे डाइस आ गया, बस इन तीनों हरूफ को हमने मिटाना है, इनके हरूफ को भी मिटाना है, इनके हरूफ को भी मिटाना है, मालूम नहीं था, माशाल्लाह आप मालूम, हाँ पहले हम रट्टा मारते थे। अच्छा, याद है वो वीडियो जो आपने भेजा था मेरे को एक मरतबा, उसमें नसरा यंसुरू अनसुरू करके जो पढ़ रहे थे ना, वो असल में वो गर्दान पढ़ा रहे थे, लम युनसुर लन युनसुर, हाँ हाँ वो इंस्टाग्राम पे आप भेजा था, याद करें मेरे को, भेज दूंगा आपको वापस से, वो एक उस्ताद पढ़ा रहे थे वो, हाँ गर्दान के साथ पढ़ा रहे थे, नसरा का ही गर्दान पढ़ा रहे थे वो, नसरा यंसुरू लम युनसुरा, हाँ ये सही था, उनसुर, तो वो जो पढ़ा रहे थे असल में वो गर्दान ही था, हमें नहीं समझ में आ रहा था उस वक्त,
ٹھیک ہے نا. تو وہ گردانی تھا، وہ تمام گردان کو یعنی ایک مصدر کو لے کر کے جتنے اس کے اشکال بنے، تغیرات جتنی بھی آ رہے ہیں نا، ان تمام کو وہ ایک ساتھ پڑھا رہے تھے. وہ تمام کو ایک ساتھ یاد کروا. تو یہ مدرسے میں اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس میں کیا پھر آپ کو رٹا مارنا پڑے گا، بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. مجھ سے تو آج تک رٹا مارا نہیں گیا. ہاں لڑکیاں بہت اچھے رٹا مارتے ہیں، اسپیشل ہے وہ لوگ، معذرت لیکن حقیقت ہے. ٹھیک ہے. ہاں ابھی سمجھ میں. ہاں میرا عادت تھا، شروع سے میری عادت تھی کہ میں سمجھ کے پڑھتا تھا، اور سمجھنا میرے لیے آسان اس لیے ہوتا تھا کیونکہ اس کو پھر بھولتے نہیں. ہم رٹیں گے نا تو پھر کچھ نہ کچھ دن بعد بھول جائیں گے، لیکن جب اس کو سمجھ لیں گے نا تو پھر آپ کے پاس رولز مل جاتا ہے اور اصول مل جائے گا، تو آپ کو مزیدار ماشاءاللہ مزہ آنے شروع ہو جائے گا. اچھا ہاں چلے، نصرہ ینصرو ہو گیا. اور بتا جس کے اوپر پیش آتا ہے، ان کلمہ پہ پیش آتا ہے. جی دخل یدخلو، دخل یدخلو. تو ادخل، دال خا اور لام کو ہم نے ایڈ کر دیا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کس لیے آیا. تدخل تھا، تدخلو تھا نا جی، یدخلو تھا، اس کو ہم نے ساکن کیا اور اس کو ہم نے ڈیلیٹ کیا اور الف بیٹھا کر کے این کلمہ پہ پیش تھا تو ہم نے پیش. ادخل، تو داخل ہو. کوئی باہر کھڑا اس کو بولیں گے ادخل، چل اندر چل. ادخلو، ادخلا، تم دونوں کے دونوں اندر داخل ہو جاؤ. ادخلو، اندر داخل ہو جائے سب کے سب. قرآن مجید میں بہت پیاری آیت ہے اور یہ ہر ایک مسلمان کو سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ البقرہ میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے لوگوں جو ایمان لائے داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل اور مکمل داخل ہو جائے. تو سورہ بقرہ کی آیت یہ آپ کو اب سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ادخلوا، دخلوا، یدخلوا یہ سب کیا تھا. اب مزہ آئے گا پڑھ کر کے آپ کو. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا پیش کیوں ہے، زبر کیوں ہے، ساکن کیوں ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ آتا نا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اور اسلام میں مکمل داخل ہو جائے. ایمان والوں سے خطاب ہے. اب جو ایمان والے نہیں ہیں وہ نہیں سنیں گے، بات الگ مسئلہ ہے. ادخلی، تو مؤنث داخل ہو جا. ادخلو، ادخلا، تم دونوں مؤنث داخل ہو جاؤ. ادخلنا، تم سارے کے سارے مؤنث داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے. چلے فٹافٹ کرتے ہیں، 10:30 بجے سے ہم لوگ کا دوسرا کلاس ہے. جی اور بتائے سبھی میں ہی بتا رہا ہوں. این کلمہ جس کے پیش آ رہا، سجدہ یسجدو، تو کیا ہو جائے گا جی؟ اسجد یا عبدی، اے میرے بندو، اسجد الی ربک، کہ اے میرے بندو سجدے کرو، الی ربک، تیرے رب کی طرف، ہے نا جی. تو اسجد، اسجدا، اسجدو، اسجدی، اسجدا، اسجدنا. ٹھیک ہے جی. اور بتائیں، آپ بتائیں یعبدو. جی بتائیں. یعبدو تھا، سوری، یعبدو، سوری، یعبدو تھا، ساکن کیا ہم نے، علامات مضارع ہم نے ہٹایا اور پیش. عبد، اس کا بھی آپ کو مثال ملے گا قرآن کے اندر میں، وہ میرے ذہن میں بھی فی الحال نہیں آ رہا وہ دعا. اس کا بھی بہت سارا مثال ہے کہ اے لوگوں عبدو، یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا. عبدو الی ربک، اپنے رب کی طرف عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. عبدو ربک، اپنے رب کی عبادت کرو. ٹھیک ہے نا. تو عبدو، عبد نہیں، عابدون وہ الگ مسئلہ، وہ میں نے پڑھایا تھا اس دن. وہ عابدون نہیں وہ نہیں ہے، اس کو میں نے پڑھایا تھا، اس میں یہ نہیں تھا، فعل امر نہیں تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یعبدو ہو گیا جی. آگے بڑھے. رزق یرزقو، ارزق جی. اس سے کوئی دعا یاد آ رہا آپ کو؟ اللہم ارزقنی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے یا پھر مجھے تو رزق دے. طیباً، پاک رزق سے دعا کر سکتے ہیں ہم. اب جو سجدے میں اب بولا جاتا نا، بہت سے لوگ بولتے ہیں نا سجدے میں جو اردو میں دعا نہیں مانگے جاتے ہیں، تو آپ کوشش کیا کرے اب تو ایٹ لیسٹ عربی کے اندر دعائیں مانگنے کی سوچ، مطلب بیٹھ کے سوچا کرے، مطلب بیٹھ کر کے کچھ جملے بنا لیا کرے جو سجدوں میں دعا مانگا کرے. اب کوشش کیا کرے عربی کے اندر دعائیں مانگنے کو.
ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح لیکن کوشش کیا کرے. اللہم ارزقنی، اللہ تو مجھے رزق دے، طیباً پاک رزق دے. ارزقا تم دونوں رزق دو، ارزقو تم سارے کے سارے رزق دو، ارزقی تم سارے کے سارے تم مؤنث رزق دو، ارزقا تم دونوں ارزقنا تم سارے کے سب رزق دو، یا پھر توفیق دو کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور بتائیں اور بتائیں اور بتائیں. کتبہ یکتبو، اکتب. ترمذی کی ایک روایت بہت مشہور روایت ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث جامع ترمذی کی روایت ہے، غالباً نمبر میرے دل میں نہیں آ رہا. اس میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو پیدا کیا تھا اس کو قلم پیدا کیا. اللہ نے جو پیدا کیا، ان اول خلق ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ نے جو سب سے پہلا جو پیدا کیا اس کو قلم کو پیدا کیا. اور قلم کو پیدا کرنے کا اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے اس قلم کو حکم دیا اکتب، لکھ. تو وہ قلم کہتا ہے ما اکتب، ما یکتب، ما اکتب، ما اکتب، کہ میں کیا لکھوں. تو اللہ نے حکم دیا کہ لکھ اکتب، جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے. تو وہاں بھی فعل امر اکتب کا معنی میں یاد آیا. اور ایک روایت آتی ہے، بہت مشہور روایت ہے، عمر بن العاص کی طرف سے آتی ہے کہ عمر بن العاص غالباً تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے. تو کچھ صحابہ نے منع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض دفعہ غصے کی حالت میں ہوتے تھے اور بعض دفعہ ناراض بھی ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نہ لکھا کرو. تو عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں کئی دنوں تک حدیثوں کو لکھنا چھوڑ دیا تھا. تو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب، لکھ، اس زبان سے جب بھی نکلے گا وہ حق نکلے گا، حق کے سوا کچھ نہیں نکلے گا. تو وہاں بھی یہ فعل امر استعمال ہوا، اکتب، اکتبا، اکتبو، اکتبی، اکتبا، اکتبنا. ٹھیک ہے جی. جی دخلا تو کر لیا تھا نا، یدخلو، دخلا یدخلو تو ہو گیا نا ہمارا، باہر بھی نکالتے تھے. خرج یخرجو، اخرج گیٹ آؤٹ. اب کسی کو گیٹ آؤٹ بولیں گے نا تو اخرج بولا کریں گے، خراب بھی نہیں لگے گا، بندہ نکل بھی جائے گا. تو گیٹ آؤٹ بولیں گے تو بولتے تھے اتنا ذلیل کر رہا تھا، اس کو محبت ہونا، اخرج محبت سے، کتنا پیارا لگے مجھے نا، اخرج نکلو، اخرجا تم دونوں کے دونوں نکلو، اخرجو سب کے سب نکلو باہر، اخرجی تم مؤنث نکلو، اخرجا تم دونوں مؤنث نکلو، اخرجنا سب کے سب مؤنث نکلو، نکلو چلو. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے تھے وہ سیغے جس کے عین کلمہ پہ پیش آ رہے تھے. اب رہ گیا کون سا جس کے عین کلمہ پہ زیر آ رہے تھے، زی. یفعلو آئے گا. اب یفعلو سے گردان لکھوائے، ضرب یضربو، یضربو سے وہ 6 سیغے لکھوائے. تضربانی، تضربونا. جی اس کے بعد ہو گیا تضربینا. یہ ویسے رہے گا تضربنا. جی رول اپلائی کریں، ایک منٹ. ہاں رول اپلائی کریں. ساکن ان کے نون ڈراپ ہوئے، اس کا بھی نون ڈراپ ہو گیا. یہ تو کچھ نہیں کرتا ہے، اس کا بھی نون ڈراپ ہوا اور یا کو کھول کے لکھ دیا ہم نے. ٹھیک ہے یہاں الف ایک ایڈ کر دیا. اس کے بعد دوسرا رول اپلائی کریں جی. دوسرا رول علامات مضارع ہٹایا ہم نے، جی پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا ہے تو کیا کرنا ہے،
الف کو ایڈ کرنا ہے، الف کو ایڈ کرنا ہے، اور اس پر حرکت کیا لگے گی جی؟ کیوں زیر آئے گی؟ این کلمہ پہ پیش نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھے کہ این کلمہ پہ پیش نہیں ہے، لہٰذا اس پہ پیش آئے گی نہیں. زیر آ رہا یا زبر آئے گا تو زیر ہی آئے گا. کیا آ جائے گا؟ اضرب، تو مار. اضرب، تو مار. قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب انہوں نے اپنے قوم کے لیے پانی کی طلب کی تو اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا اضرب، کہ تو مار، بی عصاکا، اپنے لاٹھی کے ذریعہ. کس پر؟ الحجرہ، اپنے لاٹھی کے ذریعے کس پر مار؟ پتھر پر مار. تو پھر وہ 12 چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، تو وہاں پہ بھی اضرب کا لفظ استعمال ہوا. اضربا، تم دونوں مارو. اضربو، تم سب کے سب مارو. اضربی، تم مونس مارو. اضربا، تم دونوں مونس مارو. اضربنا، سب کے سب مارو. یہ مزیدار ایک بات میرے ذہن میں بھی فی الحال وقت آئی ہے کہ اکثر جو لڑائی ہوتا ہے نا بار وغیرہ میں، تو سو چلاتے ہیں مار مار مار، تو اب مار مار نہیں کہا کریں گے، اضربو اضربو بولا کریں گے. تو بندہ آپ ہی کی طرف سب تاکنا شروع کر دے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا، بولے گا بھیا یہ کون آ گیا عربی جھاڑ رہا ہے، تو مار پیٹ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے ذریعے، ٹھیک ہے نا. تو اب مار مار مت بولا کریں، مارو اس کو مت بولا کریں گے، بولے اضربو اضربو بولا کریں، مزہ آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں اس کو مٹا رہا ہوں، ہمارے پاس ڈائس آ گیا. ٹھیک ہے، یہ ڈائس ہمارے پاس آ گیا. ٹھیک ہے جی. اور بتائے. ہاں اکلا سے یا کلو بھی ہو جاتا ہے. چلیے چلیے اور تھوڑا مطلب سلولی چلتے ہیں تھوڑا سا، اور پچھلا والے جو لے کے بولتے نا جلسا یجلسو، جلسا یجلسو بولے جی. یہ اجلس، یہ زیر یہاں پہ ہے، یہی نظر نہیں آ رہا تھا. اجلس، مجلس میں نے ہوتا ہے بیٹھے ہوئے، مجلس بھی اسی سے نکلا ہوا، جلسہ ہی سے نکلا ہوا. بیٹھے ہوئے شخص کو کہتے ہیں مجلس، نا جو بیٹھے ہوئے رہتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں مجلس ہے، یہ بیٹھے ہوئے لوگ. اجلس، میں کہتا ہوں یا عمر اجلس، اے لوگ اے بندے بیٹھ، یہ میں نے اے عمر بیٹھ جا. اجلس، اجلسا، اجلسو، اجلسی، اجلسا، اجلسنا، سب کے ساتھ بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے جی. اور ایک لے لیتے ہیں، زیادہ نہیں لینے کی ضرورت ہے، وقت نکل رہا ہے. ٹھیک ہے یہاں پہ جی. اور ایک لے لیتے ہیں بہت مشہور ہے، غفر یغفرو. تو غفرا، غفرا یغفرو تھا تو اغفر. جی دعا یاد کرے، غفرا سے دعا یاد کرے. اللہم اغفر، سجدوں کے درمیان ہم مانگتے نا جی دعا. اللہم اغفر، کسے؟ میرے لیے. لی، جی سجدوں کے درمیان ہم مانگتے ہیں نا، دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ورحمنی وانت خیر الراحمین. تو یہ سب دعائیں آپ کو اب سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کس طرح دعائیں اب ہم مانگتے ہیں، تو کس طرح سے دعائیں اس کو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، فعل امر کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے، اور اس کو پھر آپ تاثر کے ساتھ پڑھ پائیں گے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا اس کا معنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. تو اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت کر دے یا میرے لیے مغفرت کر دے. اغفر، اللہم اغفر لی اگر واحد کے لیے استعمال کر لو گے تو اللہم اغفرو، تم سب اللہ مغفرون، یہ لی ہے نا تو یہ نہ ہو جائے گا، مغفر لی نہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں آپ کو کم سے کم یہ سمجھ میں آئے گا کہ فعل امر بنانے کا طریقہ کیا ہے. فعل امر بنانے کا طریقہ ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیں. کون ریپیٹ کرے گا؟ یہیں تک رکھتے ہیں. فعل امر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے جی بتائیں، کون بتائے گا؟ فعل امر بنانے کا طریقہ نہیں، آپ نہ بولے، آپ نے بولے، آپ بول چکے ہیں آلریڈی. آپ کے علاوہ کون بولے گا؟ آپ کے علاوہ کون بولے گا؟ فٹافٹ بولے جی، بولے. مسکان آپ بولو. آپ
کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا یاد ہے اتنا بتاؤ، اس کے بعد اگر کچھ غلطی ہے تو میں آپ کو کر دیتا ہوں کریکشن. لاسٹ والے ورڈ پہ ساکن کریں گے، ٹھیک ہے چلے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان والے ورڈ پہ کیا کریں گے؟ ان والے ورڈ پہ کیا کریں گے پھر؟ اس پر تو آخر میں پیش وغیرہ کچھ نہیں، اس کو بھی ساکن کریں گے. لفظ یاد رکھے، فعل مضارع کو سب سے پہلے اخف کریں گے، تو اخف جو کریں گے نا تو اس پہ جو پیش آتے ہیں نا اس پیش کو ہم ساکن کر دیتے ہیں. باقی حروف میں جو چینجز آتے ہیں، جس میں کسی میں آنی آتا ہے تو اس میں نون ڈراپ ہوگا، اور اونا آتا ہے تو اس کا بھی نون ڈراپ ہوگا کہ الف لکھا جائے گا، اور اس کا بھی نون ڈراپ ہو جائے گا، اس کا بھی کچھ نہیں ہوگا. جی یعنی پہلا سٹیپ ہے ہمیں فعل مضارع کو اخف کرنا ہے. جی نیکسٹ سٹیپ بتائیں، کون بتائے گا؟ ابھی بھول گئے کیا؟ ہاں علامات مضارع ہٹا دیں گے. علامات مضارع ہٹائیں گے تو ہمارا فعل امر تیار ہے. فعل مضارع، اگر فعل مضارع ہم نے ہٹا دیا، اگرچہ لفظ پڑھا جا رہا ہے، میں اس کو بھی کلیئر کر دوں آپ کو، اگرچہ فعل پڑھا جا رہا ہے تو ہمارا فعل مضارع فعل امر تیار ہے. اگر نہیں پڑھا جا رہا تو کیا کریں گے؟ شروع میں کیا کریں گے جی؟ الف پڑھ کر دیں گے. اب الف پہ زیر آئے گا یا پیش آئے گا، اس کا پتہ کیسے لگائیں گے ہم؟ پیش آئے گا، ماشاء اللہ. اچھا میں آپ کا ایک ٹینشن کو دور کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں چل رہا ہے لیکن ابھی تک سوال آیا نہیں ہے. میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر علامات مضارع ہٹانے کے بعد، وعلیکم السلام، تو اگر فعل مضارع ہٹانے کے علامات مضارع ہٹانے کے بعد اگرچہ تو لفظ پڑھا جا رہا ہے تو ہمارا فعل امر ہے، لیکن ہم نے ابھی تک جتنا بھی پڑھا سب میں الف کو لگانا پڑا. اب یہ جو معاملہ ہے نا یہ تھوڑا ایک ایڈوانس معاملہ ہے، اس کو ابھی میں اسکپ کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. مثال، آپ ایک فعل پڑھے ہوں گے، بہت مرتبہ پڑھے ہوں گے، قرآن مجید میں بہت دفعہ آیا ہوا ہے، وہ ہے قالا، ہے نا جی؟ قالا، یہ قالا یہ فعل ماضی ہے. جب اس کا فعل مضارع بنتا ہے نا تو یہ بنتا ہے یقولو. فعل مضارع بنتا ہے تو یقولو، یقولو سے سیکنڈ مخاطب صیغہ میں جاتے ہیں تو ہو جائے گا کیا؟ تقولو. اب تقولو سے فعل مضارع اخف کریں گے، فعل مضارع ہم نے اخف کیا تقل. اچھا یہ سوری یہاں پہ ساکن ہے. اب علامات مضارع ہٹائیں گے ہم. اچھا اب آپ کو یہ بات آپ کو ایک ذہن میں دوڑ رہا ہوگا، یہاں بھی ساکن ہے اور یہاں بھی ساکن ہے، دو ساکن اکٹھے آ نہیں سکتے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ عربی کے اندر اگر دو ساکن آ جائیں گے تو پھر پڑھیں گے کیسے اس کو؟ تو یہاں پہ آپ کو ایک رولز میں بتا دوں، آپ کو پتا ہوگا جیسے کہ انگلش میں جو الفابیٹس ہے نا اس میں کانسوننٹ اور بھاویلز ہوتے ہیں. بھاویلز جو ہے وہ اے ای آئی او یو ہوتا ہے. بھاویلز کہتے ہیں کمزور حرف کو، کمزور حروف کو بھاویلز کہتے ہیں انگلش میں. عربی کے اندر جو کمزور حروف ہے وہ ہے واو اور یا. یہ دو نا یہ کمزور حرف ہے، یہ دونوں کمزور حروف ہے، لہٰذا یہ حروف جب آئیں گے نا تو عرب کیا کرتا ہے کہ جب دو ساکن آپس میں اکٹھے آ جائے تو جب دو آپس میں مار پیٹ کریں گے تو ایک تو مر جائے گا نا جی. تو جب دونوں آپس میں مار پیٹ کرتے چونکہ کمزور یہ ہے اور یہ طاقتور ہے تو اس کو کیا کرے گا؟ مار کے ختم کر دے گا. تو کیا کرتے ہیں؟ کمزور حرف کو غائب کر دیتے ہیں اور ان کو ملا دیا جاتا ہے. تو ہمارے پاس دیکھیں اب مجھے علامت الف لگانے کی ضرورت ہے، یہاں پہ علامات مضارع میں نے ہٹایا، الف کی ضرورت نہیں ہے، تو ہو گیا نا قل، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے نا؟ تو قالا سے فعل یقولو بنا، یقولو سے فعل امر بنا قل. قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اے اہل کتاب. قل اعوذ برب الناس. تو آپ کو بے شمار قرآن مجید کے اندر یہ قل، اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا، قل یہ بھی ایک فعل امر ہے اور یہ واحد کے سیغے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو کلاس تھا مزہ بھی آیا ہوگا اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سمجھ میں آنا ضروری ہے. تو ایک بار ہم سمری کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس جو پڑھیں گے فعل نہیں پڑھیں گے. اب جی بولے.
جی تقولو، یہ رہا تقولو، یقولو تھا نا یہ فرسٹ، میں نے مضارع بنایا پھر میں نے اس کو تھرڈ سیکنڈ پرسن کا لکھ دیا نا تقولو، تقولو تقولانی تقولونا، ٹھیک ہے نا، تقولینا تقولانی تقولنا، تو میں اسی کو بتا رہا تھا، یہاں پہ تقولو میں نے لکھ دیا، پھر یہاں سے پھر میں نے فعل مضارع کے علامات کو ہٹایا، اور جیسے ہی میں نے فعل مضارع کے علامات، اچھا یہ جو ہے نا یہ جو فعل ہے نا یہ فعل تھوڑا ہٹ کے، یہ فعل تھوڑا ہٹ کے، یہاں پہ آپ دیکھیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلا والا عینفا کلمہ پہ تو ساکن آ جاتا ہے، یہاں پہ پیش آ گیا، تو ہاں نہیں نہیں میں وہ سمجھ گیا، جی ہوں ہوں کیا کس چیز کا؟ وہی تو میں تھا نا، تقولو تھا نا جی، تقولو سے تقولانی، تو آنی کی آواز جو آئے گی تو کیا ہو جاتا وہاں پہ؟ ہاں تو قل آ ہو جائے گا نا، پھر الف یہاں پہ ہاں الف ایڈ ہو جائے گا، تو پھر یہاں پہ آپ کو ٹھیک ہے، میں بتا دوں آپ کو، تقولانی تھا، ٹھیک ہے، نون ڈراپ ہو گیا، یہ سوری ساکن تھا نا یہ، قولا، ان دونوں نے کہا، وہ تم دونوں کہو، قولو، قولو، وہ ایک آیت میں نے پڑھایا تھا، آپ کو یاد کرے، جس میں آتا ہے قالت الاعراب آمنا، کہ اعرابی نے کہا، یعنی بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ نے کہا لم تؤمنو، کہ تم ہرگز ایمان نہیں لے کر آئے ہو، ولکن قولو، ولکن قولو، بلکہ کہو تم سب یہ، اسلمنا، بلکہ ہم اسلام لے کر آئے، سمجھ میں آ گیا کھلائی ہوگا آپ کو، قولو، ٹھیک ہے، تو ہمارا جو آج کا جو ٹاپک تھا فعل امر تھا، فعل امر بنانے کا ایک دم آسان طریقہ ہے، سب سے پہلے فعل امر کے وہ گردان لکھیں گے، فعل مضارع کریں گے، فعل مضارع کے وہ 6 گردان لکھیں گے جو مخاطب کے سیغے ہیں، مخاطب کے سیغے کو خطاب کرنے کے بعد اس فعل مضارع کو اخف کریں گے، اور اخف کرنے کے بعد سب سے پہلا کام، دوسرا کام ہمارا فعل مضارع کے علامات کو ہٹانا ہے، اور علامات ہٹانے کے بعد، ان علامات ہٹانے کے بعد اگرچہ تو لفظ پڑھا جا رہا تو فعل امر ہمارا تیار، اگر نہیں پڑھا جا رہا تو اس کے شروع میں الف لگا دیں گے، اور اس کے اوپر جو حرکت آئے گا وہ زبر نہیں آئے گا بلکہ زیر یا پیش آئے گا، اس زیر اور پیش کا جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ عین کلمہ، عین کلمہ کے حرکات کو دیکھ کر کے ہی سمجھ میں آئے گا، اگرچہ تو پیش آ رہا تو الف پر پیش، اور پیش کے علاوہ کوئی بھی ہے تو وہ زیر، تو ہمارے پاس یہ تھا ہمارے فعل امر، تو کچھ امید کرتا کوئی سوال نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ میں ختم کروں تو پھر ٹھیک ہے، چلے تو وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.